دوستو دنیا میں کئی قسم کے چور پائے جاتے ہیں۔ سب سے گھٹیا چور وہ ہوتے ہیں جو کسی کا آئیڈیا چرا لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی گھٹیا قسم کے چور ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں پائے جاتے ہیں، جو ہمارے ہیروز کا نام تک چرا کر اپنی موویز میں پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے، ان کا تو پیشہ ہی یہ ہے۔ کبھی کسی کی کہانی چرا لی، کبھی کسی ہالی ووڈ موویز کا اسکرپٹ اور کور پیج چرا لیا، کبھی کسی دوسرے ملک میں جا کر ان کے کھانے کے چمچ چرا لیتے ہیں، اور کبھی کسی کا پانی چرا لیا۔ خیر ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ دوستو آپ نے ایک تھا ٹائیگر اور ٹائیگر زندہ جیسی موویز کا نام تو سنا ہوگا۔ ان موویز کا مین کریکٹر ٹائیگر ہے، لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ اس نام کو اور اس طرز کے کریکٹر کو پاکستانی ریئل ہیرو سے کاپی کیا گیا ہے، جسے دنیا ٹائیگر ٹی ایم کے نام سے جانتی تھی۔ ٹائیگر ٹی ایم یعنی بریگیڈیئر طارق محمود کو مین آف سٹیل بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں اس صدی کا سب سے بہترین کمانڈو کا درجہ بھی ملا ہے۔ ٹائیگر ٹی ایم 18 اکتوبر 1938 کو ملتان میں پیدا ہوئے اور 1963 کو ملٹری اکیڈمی کاکول سے بہترین افسر بن کر پاس آؤٹ ہوئے۔ آرمی نے انہیں کمانڈو کی ٹریننگ دی اور ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد وہ ایس ایس جی کمانڈو کی پہلی بٹالین میں بھی شامل ہوئے۔ 1965 میں انہیں امریکہ میں ہونے والے ایک ایڈوانس اسپیشل کورس کے لیے منتخب کیا گیا، مگر اس وقت 1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی۔ ٹائیگر اپنے کمانڈو کے سامنے پیش ہوا اور احترام کے ساتھ امریکہ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے جو خاکی وردی پہننے سے پہلے اپنے وطن سے کیا تھا۔ کمانڈر اپنی کرسی سے اٹھا اور ٹائیگر ٹی ایم کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس کے کاندھے پر تھپکی دے کر وکٹری کا نشان بنایا۔ ٹائیگر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو شکار پر جپٹنے سے پہلے آتی ہے۔ 1965 کی جنگ میں انہوں نے داستان شجاعت رقم کی اور اس بے جگری اور حکمت عملی سے لڑے کہ دشمن دنگ رہ گیا۔ فوج نے انہیں 1965 کی جنگ میں بے مثال بہادری پر ستارہ جرأت سے نوازا۔ 1970 میں انہیں میجر کے رینک پر ترقی دے دی گئی۔ 1971 کی جنگ میں ٹائیگر نے دوبارہ اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ جہاں دشمن فوج کو لاشوں کے ڈھیر ملتے وہ سمجھ جاتے کہ یہاں سے ٹائیگر کا گزر ہوا ہے۔ 1971 کی جنگ کے بعد انہیں جرأت و بہادری پر دوبارہ ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ 1971 میں ہی جب ڈھاکہ کے شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مکتی بانیوں کا قبضہ ہو گیا، تب جنرل عبداللہ خان نیازی نے ٹائیگر ٹی ایم کو ٹاسک دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے ایئرپورٹ سے مکتی بانیوں کا قبضہ چھڑایا جائے۔ یہ نو فلائی زون تھا، یہاں کوئی طیارہ بمباری نہیں کر سکتا تھا، لیکن ٹائیگر نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر 24 گھنٹوں میں اس ایئرپورٹ کو مکتی بانیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ 1971 کا ہی واقعہ ہے کہ جنگ کے دوران ہی ٹائیگر نے اکیلے اور نہتے ہوتے ہوئے ایک انڈین ہیلی کاپٹر کے ساتھ لٹک کر اس ہیلی کاپٹر کو لینڈنگ کرنے پر مجبور کر دیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 1971 میں انہیں ایک اور اعزاز ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ یہ پاکستان کی ملٹری ہسٹری کا پہلا واقعہ تھا کہ اتنے مختصر سے کیریئر کے دوران کسی بھی آفیسر کو بہادری کے اتنے اعزازات سے نوازا گیا ہو۔ 1971 میں کرنل اور 1982 کو بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اور 1982 کو ہی ایس ایس جی کا کمانڈر تعینات کر دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاچن کا تنازع زور پکڑ گیا تھا۔ پاک فوج نے سیاچن گلیشیئر واپس حاصل کرنے کے لیے ٹائیگر کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹائیگر نے اپنی ٹیم کے ساتھ برف پوش پہاڑوں میں دنیا کی بلند ترین محاذ جنگ پر بھارت کو بتا دیا کہ شیر جب برف پوش پہاڑوں پر جھپٹے تو شکار کیے بغیر نہیں جاتا۔ بھارتی فوج مورچے چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ ٹائیگر نے سیاچن پر سبز ہلالی پرچم لہرایا اور سیاچن گلیشیئر کا کنٹرول ایکس کارپس کے لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی کے ہاتھ میں دیا۔ تاہم 1984 میں ہی یہ علاقہ کھو دیا گیا۔ ٹائیگر دشمن انٹیلیجنس ایجنسی را کی نظروں میں آ چکے تھے اور وہ انہیں قتل کروانے کے در پہ تھے۔ آئی ایس آئی بھی بے خبر نہ تھی۔ آئی ایس آئی نے رپورٹ پیش کی کہ را ٹائیگر پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ہر ہفتے ٹائیگر کی رپورٹ پیش کی جاتی تھی۔ یوں تو ٹائیگر ٹی ایم نے بہت سے آپریشنز کیے اور تمام آپریشنز میں کامیابی بھی حاصل کی، مگر دنیا نے انہیں اس وقت جانا جب 5 ستمبر 1986 کو کراچی ایئرپورٹ پر ایک امریکی مسافر طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا۔ 360 افراد کی جان خطرے میں تھی، مگر ہائی جیکروں کو معلوم نہ تھا کہ ایک بہت بڑا خطرہ ٹائیگر کی صورت میں کراچی کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ ٹائیگر نے مسافروں کو ہائی جیکروں سے بازیاب کرانے کا منصوبہ بنایا اور خود ایس ایس جی کی کمانڈ کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہائی جیکر گرفتار ہو کر ٹائیگر ٹی ایم کے قدموں میں تھے۔
یہ پہلا موقع تھا کہ جب پاکستانی قوم کو طارق محمود یعنی ٹائیگر ٹی ایم کے بارے میں پتا چلا۔ ٹائیگر ٹی ایم نے سوویت افغان وار میں بھی حصہ لیا اور اپنا کردار نبھایا، اور انہوں نے افغانستان کی بیٹل فار ہل 32-34 کا بھی آپریشن کیا، جس کی کمان انہوں نے خود ہی کی تھی۔ یہ 29 مئی 1989 کا دن تھا۔ گجرانوالے کے نزدیک رہوالی میں آرمی ایوییشن کی پاسنگ آؤٹ تھی۔ ٹائیگر ایس ایس جی کمانڈو کی پیرا ٹروپنگ ٹیم کو کمانڈ کر رہے تھے۔ آرمی کا MI-17 ہیلی کاپٹر مقررہ بلندی تک پہنچا۔ ٹائیگر ٹی ایم جست لگانے کے لیے اٹھے، ٹیم کی طرف وکٹری کا نشان بنایا اور کود گئے۔ ٹائیگر نے مقررہ بلندی تک آنے پر اپنا پیراشوٹ کھولا، مگر پیراشوٹ نہ کھل سکا۔ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اب اللہ کی امانت واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور اس طرح دھرتی کا بیٹا دھرتی کی آغوش میں سما گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ٹائیگر کسی اور ملک میں ہوتا تو ان کے کیریئرز اور کارناموں پر بے شمار فلمیں بنتی اور داستانیں سنائی جاتی۔ دوستو، ٹائیگر زندہ ہے جیسی موویز اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارت ٹائیگر سے کس قدر خوف زدہ تھا کہ اسے آج بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے میڈیا کی ہٹ درمی ہے کہ ہمارے ریئل ہیروز کو بھلا کر ایسے لوگوں کو ہیروز بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو اس ملک کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دوستو، ٹائیگر ٹی ایم جیسے ہیرو ہر قوم کو نہیں ملتے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری تاریخ بے شمار ہیروز سے بھری پڑی ہے، اور یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں ہمارے ہیروز کے بارے میں پتہ تک نہیں ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تمہاری روئے دل نشی جبینے کائنات ہے، وفا کی روشنی ہو تم، پنا اندھیری رات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے، تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے۔